السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے متعلق حکمت، سمجھ، علم زیادہ تھا یا مرزا محمد علی انجینئر کا؟ آئے پہلے ایک کلپ سنتے ہیں، یہ کلپ سنیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر سے جسٹ اوپر بازید بستامی کے جہاں حالات زندگی ہیں، اس میں ایک بندہ ان سے آگے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عرش کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کا عرش میں ہوں، ٹون ہر ٹائم کوئی ہوش نہیں۔ اس نے کہا حضرت کرسی، اللہ کی کرسی، اے نہ سمجھو کہ ساڈی کرسی دی گل ہو رہی ہے، اللہ کی کرسی۔ اس نے کہا کرسی میں ہوں۔ اس نے کہا قلم، اس نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ اور پھر وہ رکا نہیں ہے، پھر وہ جب بکواسیات شروع ہوتی ہیں، جدوں شیطان وڑ جائے کسی بندے چ، کہتا ہے میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ نعوذ باللہ، کتے کی موت مرے ہیں ایسے سب لوگ اور ان کے ماننے والے اگر بغیر توبہ کے گئے۔ پھر اینڈ میں کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، اللہ، ہاں انا الحق۔ اور غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف۔ کھورا تواڈے گھر نکلدا۔ اور سب سے پہلی یہ بات تو میں خود اس سے پوچھنا چاہوں گا، یا جو اس کے چیلے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کو کشف القبور ہوتا ہے؟ کیا یہ قبروں کے حالات جان لیتا ہے؟ جو اس کو پتہ ہے کہ کسی کی بھی توبہ نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں بخشا گیا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیا یا پھر اس کے ڈائریکٹ فرشتوں کے ساتھ رابطے ہیں اور فرشتوں نے آ کر اس سے خصوصی بتایا ہے کہ ہاں اس کا فلاں مرید تھا، فلاں مرید تھا، فلاں اس کو ماننے والا تھا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ تو پہلے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دے۔ اگر تو حق ہے، یہ اگر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے فرشتوں نے بتایا ہے، یا پھر مجھے قبروں کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے والا کہ فلاں جنت میں چلا گیا، فلاں بخشا گیا ہے، اور فلاں بخشا ہی نہیں گیا، اس کی توبہ ہی نہیں قبول ہوئی؟ یہ کون ہوتا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی کیا سرایہ کر رہا ہے اور ان کے بارے میں عجیب و غریب فتوے دے رہا ہے۔ تو میں اسے بتاتا چلوں، اور جو اس کے چیلے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی بتاتا چلوں۔ اچھا اس سے پہلے میں نے کسی کے خلاف کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی، یہ تو مجھے میرا ایک دوست ہے، اس نے کلپ شیئر کیا، میں نے بائی چانس دیکھی، اور پھر وہ میرے سے بحث کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلے کسی کا فائدہ ہو جائے، اس کے متعلق بھی ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ تو یہ ویڈیو صرف اسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے، انہیں میں بتاتا چلوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، پوری زندگی ان کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد ان کو خلافت کیسے ملی، کیسے ان کی خلافت ملی؟ ایک بار خدمت کرتے 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 حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بایزید جاؤ فلاں جگہ میں ایک طاق پڑا ہوا ہے، وہ لے آؤ۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ طاق، فرمایا حضرت کس جگہ میں؟ فرمایا اتنی عرصہ ہو گیا میری خدمت میں، تجھے پتہ ہی نہیں طاق کہاں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا حضرت میں تو آج تک آپ کی خدمت میں اس قدر محو تھا، مجھے دنیا کا ہوش و حواس ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا اچھا جاؤ، آج سے ہم نے تم کو خلافت عطا کر دی۔ اس کے بعد جو سلسلہ تھا نا قادری حجویری، وہ خود لے کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چلے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد انہوں نے خلافت دی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد انہوں نے خلافت دی، پھر خلافت دی، پھر اس کے بعد جو شجرہ جا کر ملتا ہے حضرت پیر علی حجویری، پھر چلتا 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 پھر آتا ہے غوث اعظم پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرا بس ان کو ایک یہی سوال ہے، اور اس کا مجھے جواب دے دے کہ کیا مرزا کے پاس زیادہ علم ہے؟ کیا اسے دین کی حکمت زیادہ ہے کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جن کے ذریعے سے، جن کے گھر سے آل رسول، آل بطول، جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، جن کے ذریعے سے پوری کائنات میں دین پھیلا، ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا کیا کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور آگے سے اپنا شجرہ دے رہے ہیں؟ کیا ان کو دین کا، نعوذ باللہ میں تو یہی کہتا ہوں نا پھر، کہ جو اس کو ماننے والے، جو اس کے چیلے ہیں، کہ اس کو دین کی سمجھ زیادہ ہے، اس کو دین کی حکمت زیادہ ہے، یہ جس کو مرضی جو مرضی سرٹیفکیٹ دے دے، اور جن کے ذریعے سے دین پھیلا تھا ان کو اتنی نعوذ باللہ دین کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے کسی غلط بندے کو اپنی آگے سے خلافت دے دی۔ تو
خدارا بچے اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے۔ میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے جس نے ہمارے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا، ہمارے دوست کے ساتھ بغض رکھا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر جب اعلان جنگ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے مال و دولت یہ کچھ نہیں چھینتا، مومن کی سب سے قیمتی چیز چھینتا ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ کسی بھی جگہ میں جنگ کرتا ہے اور جنگ جیت جاتا ہے تو اس کا سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ خزانہ ہوتا ہے، خزانہ لوٹ لیتا ہے۔ اور مومن کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ خود ایمان ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے نا اس کے اندر سے ایمان چھین لیتا ہے، ایمان کی لذت چھین لیتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز نہیں وہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے۔ ہاں پھر اللہ اس سے حکمت، فہم، دین کی سمجھ چھین لیتا ہے۔ پھر وہ نعوذ باللہ ایسی ایسی گستاخیاں کرتا چلا جاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اچھا اگر آپ نے کسی کے خلاف بات کرنی ہے، وہ آج سے 1400 تقریباً 1300 سال اتنا عرصہ تو ہو ہی چکا ہے کہ اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی ان کے دشمن تھے، بغض تھے، حاسدین تھے، اور مرنے کے بعد بھی حاسدین رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کام کیا ہے، دلیر بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، وقت کے ولی تھے، جس کی وجہ سے وقت کا باطل بھی خلاف تھا اور قیامت تک رہنے والا باطل خلاف ہی رہے گا۔ اگر میرا تو مشورہ آپ کو، اگر چیپ شہرت آپ نے حاصل کرنی ہے نا، سستی شہرت آپ نے حاصل کرنی ہے، تو آپ وقت کے جو فرعون ہیں ان کے خلاف بات کرو۔ ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ آج سے جو اتنی صدیوں پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خلاف بات کرنے کا کیا تک ہے؟ کیا عوام کو آپس میں کیوں توڑ رہے ہو؟ آگے یہ عوام ٹوٹی ہوئی ہے، اس عوام کو جوڑو، اس عوام کو ساتھ لے کر چلو، اس امت کو آگے بہت توڑنے والے ہیں۔ اگر بات کرنے کا شوق ہے نا تو نیتن یاہو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کے خلاف بات کرو۔ اگر بات کرنے کا زیادہ شوق ہے نا اور اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو یہ جو فرعون بنے ہوئے موجودہ فرعون ہیں ان کے خلاف بات کرو۔ ان کے خلاف تو بات کرتے نہیں، آج تک شاید ہی کسی نے ان کے خلاف بات سنی ہو ان کی زبان سے، ان کے منہ سے۔ بس یہی ہے نا، چیپ شہرت حاصل کر لی، فلاں فلاں فلاں۔